الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم۔ محترم و معزز سامعین، اس کائنات میں اللہ جل شانہ نے ہر چیز کو اپنے نعمت سے نوازا ہے۔ اشرف المخلوقات انسان اللہ جل شانہ کے بہت سارے نعمتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ انسان کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک ہر چیز اللہ جل شانہ کی نعمت ہے، اور انسان کی اچھائی کے لیے اللہ جل شانہ نے اس چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اب ایک نعمت اللہ جل شانہ نے انسان کو دے رکھی ہے، تو اس کو اب استعمال کرنا، اس کو یوز کرنا، یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اب اس نعمت کو کیسے یوز کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے پاؤں دے رکھی ہے، آگے دو راستے انسان کو بتائے ہیں، اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ، طریق الخیر و طریق الشر۔ اب انسان پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس راستے کو چنتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہاتھ دے رکھا ہے، پکڑنے کی دو چیزیں اب اللہ جل شانہ نے بتائی، حرام اور حلال۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ حلال کو پکڑتا ہے یا حرام کو چنتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے انسان کو زبان دے رکھی ہے، اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اس کو اچھائی کے لیے یوز کرتا ہے یا اس کو برائی کے لیے یوز کرتا ہے۔ لیکن ایک نعمت کا حق یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کو اچھائی کے لیے ہی یوز کیا جائے۔ وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کام میں استعمال کرنا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کام میں اس کو یوز کرے گا تو یہ ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم تو صرف یہ نہیں ہے نا کہ چھری لے کے کسی کو مار دیا، کسی کو گن سے گولی مار دی، نہیں، ظلم تو صرف یہ نہیں ہے، بلکہ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، ہر چیز کو اپنے علاوہ کسی اور محل میں استعمال کرنا۔ ہاتھ اگر غیر محل میں استعمال ہوگا تو یہ بھی ظلم ہے۔ زبان اگر اپنے محل کے علاوہ کسی اور چیزوں میں استعمال ہوگی تو یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وہ آنکھ ہے، آنکھ، بینائی۔ ہم دیکھتے ہیں جب انسان نابینا ہو جاتا ہے، جیسے وہ یعنی کوئی اس کو باندھ لیتا ہے، پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، چلنا پھرنا، کام کرنا، دیکھنا، ہر چیز میں وہ پابند ہو جاتا ہے، ہر کام میں وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ تو آنکھ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کے استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو اچھائی کے لیے یوز کیا جائے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو برائی کے لیے یوز کیا جائے۔ So now it's depend on human being in which thing he use his eye، کس چیز میں وہ اپنے آنکھ کو استعمال کر رہا ہے، یہ اب ایک انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے تاکیداً فرمایا ہے کہ اس کو اچھائی کے لیے یوز کرو۔ ہم دیکھتے ہیں لوفر لفنگوں کو جو راستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، بد نظری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کا انتہا کیا ہے؟ جب ایک انسان بد نظری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا انتہا کس چیز پہ ہوتا ہے؟ خودکشی پہ، پریشان حالی، تنگ دستی اور دلی افلاس، دل کی بیماریوں میں وہ پھر مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماریوں کی جو ابتدا ہے وہ آنکھ سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ مومنین کو منع فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر ان مومنین سے کہہ دے کہ اپنے آنکھوں کو جھکاؤ، ویحفظوا فروجہم، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بنیادی چیز آنکھوں کا جھکانا ہے۔ جو انسان اپنے آنکھ کو جھکائے رکھتا ہے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے شرمگاہ کی پروٹیکٹنس ہو جاتی ہے۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ بہت زیادہ پاکیزگی کی بات ہے کہ وہ اپنے نظروں کو جھکائے، بہت زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ کیوں؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے، خبیر ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہ حکم صرف مرد کو نہیں ہے، چونکہ مرد وہ تو معاشرے کا ایک قوام ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو لیڈر بنایا ہے معاشرے میں، تو برائیاں اس سے بھی پھیلتی ہے،
اور جو اس کا ماتحت ہے اس سے بھی پھیلتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے عورتوں کو بھی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کو جھکائے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے زینت والی جگہوں کو ظاہر نہ کرے۔ اب زینت میں جو بھی جگہ آتی ہے، یعنی عورت کے جسم کا ہر وہ حصہ جو فتنہ پیدا کرنے والی ہے، اس کا چھپانا، اس کو چھپا کے رکھنا لازمی ہے۔ اس کو یعنی معاشرے میں بالکل کھلا چھوڑنا، اس سے معاشرے میں تباہی پھیلتی ہے۔ لا یبدین زینتہن، جن عورت کے جن حصوں سے فتنہ پھیلتا ہے اس کو چھپاؤ۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ تو پردہ نہیں ہے، چہرے کو تو ظاہر رکھنا چاہیے، کیسے، کیا اس سے فتنہ نہیں پھیلتا ہے؟ سب سے زیادہ فتنہ تو وہ چہرے سے پھیلتا ہے، تو لا یبدین زینتہن میں وہ بھی آ گیا۔ الا ما ظہر منہا، اب اگر ہاتھ ہے تو ہاتھ چونکہ اس کا چھپانا مشکل ہے، عورت بار بار یعنی اس کو یوز کرتی ہے کام کے لیے، تو اس کا چھپانا مشکل ہے، اس وجہ سے اسلام نے پرمیشن دے دیا۔ چونکہ چہرہ کا بھی ایک حد تک پرمیشن ہے، لیکن جب وہ فتنے میں مبتلا کرنے والا عمل بن جائے تو پھر اس سے بھی علماء اکرام منع فرماتے ہیں، کیونکہ اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ زنا صرف شرمگاہ کی زنا ہے، نہیں، شرمگاہ یہ انسان کے باڈی کے پارٹس پر ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے۔ ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ، اللہ جل شانہ نے بنی آدم پر زنا لکھی ہے اور یہ اس تک پہنچے گا۔ فالعین تزنی، آنکھ بھی زنا کرتا ہے، وزناها النظر، آنکھ کی زنا کیا ہے؟ بد نظری، واللسان یزنی، زبان بھی زنا کرتا ہے، وزناہ النطق، اور اس کی زنا کیا ہے؟ گویائی، والرجل تزنی، پاؤں بھی زنا میں مبتلا ہوتی ہے، وزناها الخطا، اور پاؤں کا زنا کیا ہے؟ غلط قدم اٹھانا، غلط قدم اٹھانا، والید تزنی، ہاتھ بھی زنا میں مبتلا ہوتا ہے، وزناها البطش، اور اس کا زنا کیا ہے؟ حرام کو پکڑنا، والقلب یہوی ویتمنا، اور دل اس کا کیا عمل ہے؟ وہ تو خواہش پرست ہے، خواہش پرستی کرتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، والفرج یصدق ذلک او یکذب، اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتا ہے یا اس کو جھٹلاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے یعنی زنا یہ صرف شرمگاہ کی زنا نہیں ہے، بلکہ انسان کے باڈی کے پارٹس پر یہ تقسیم ہے، ان سب کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ جو لوفر لفنگے ہوتے ہیں، راستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، معزز عورتیں جاتی ہے اپنے کاموں میں، اپنے ضروریات کے لیے، کوئی اسپتال جا رہی ہے، کوئی اسکول جا رہی ہے، کوئی کدھر جا رہی ہے، اور یہ اپنے نظریں اس کے پیچھے لگائے رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بھی تنبیہ فرمائی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گلی میں عورت جا رہی ہے، یہ اس کو گور گور کے دیکھ رہا ہے، اس پر یعنی تہمتیں بھی لگا رہا ہے، کیسے لباس پہن رکھا ہے، کیسی عورت ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے، چلتے چلتے دوسرے دن جب دوبارہ وہ عورت آتی ہے پھر اس کی طرف دیکھتا ہے، تیسرے دن پھر، اور پھر یہ ناکام عاشق بن جاتا ہے، اور 5ویں دن یہ خودکشی کا بھی ارادہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ایک چھوٹی سی چیز، آنکھ کو غلط جگہ پہ استعمال کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خودکشی، دل کا پریشان ہونا، زندگی کا تنگ ہونا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے نصیحتوں سے اعراض کرے اس کی زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے، بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ، خبردار راستوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ما لنا من مجالسنا نتحدث فیہا، ہمیں ہمارے مجلسوں سے کیا، ہم تو وہاں پر صرف باتیں کرتے ہیں، ہم تو اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقًّا، جب تم خامخواہ مجلس کرنا چاہتے ہی ہو تو پھر راستے کو تو اس کا حق دے دو۔ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ راستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے کیا؟ راستے کے کیا حق ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا غض البصر، آنکھ کا جھکانا راستے کا پہلا حق، کف الاذی، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا راستے کا دوسرا حق، رد السلام، سلام کا جواب دینا راستے کا تیسرا حق، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر راستے کا تیسرا حق۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا
ایک نقطہ یاد رکھنا چاہیے، نظر فجاعت، جو پہلی نظر کسی عورت پہ پڑ جاتی ہے وہ اللہ جل شانہ نے معاف کر دی ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایکس رے نکالنا، بار بار گور کے دیکھنا اور اس کو وہ گلی کے کونے تک رخصت کرنا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا علی، اے علی، لا تتبع النظرة النظرہ، ایک نظر کے بعد دوسرے نظر کو مت دوڑاؤ، فإنما لک الأولى، پہلا تو آپ کو معاف ہے، لیکن ولیست لک الثانیہ، دوسرا نظر یہ آپ کو بالکل بھی معاف نہیں ہے۔ آپ نظر کے بعد نظر مت لگاؤ عورت کی طرف، اس سے آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بد نظری ہے یہ شیطان کا ایک تیر ہے، النظر سہم الشیطان، شیطان کیا کرتا ہے، اس سے انسان کا شکار کرتا ہے، فتنوں میں اس سے انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ تو کبھی بھی بد نظری نہیں کرنی چاہیے، انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تو سب سے بڑا نقصان اس کا بتایا، جو خودکشی ہوتی ہے نا، اس کا ابتدائی بالکل پوائنٹ اگر دیکھا جائے تو وہ بد نظری نکلتی ہے۔ اس وجہ سے معیشتاً زن کا تنگ دست زندگی کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی نصیحتوں سے اعراض کریں گے تو ہماری زندگی تنگ اور پریشان ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔